کبھی کبھی انسان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی بڑی توپ چیز ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور کبھی کبھی انسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، تو پھر رب اپنے طریقے سے انسان کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے۔ جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ میرے زمانہ طالب علمی کا ہے، یونیورسٹی آف بیڈفورڈ شائر میں جب ہم LLB کر رہے تھے، تو میرے ساتھ میرے ایک دوست پاکستان سے آئے ہوئے تھے، بڑا میرا اچھا دوست۔ وہ ہوا یہ ہے کہ سیکنڈ ایئر میں فیل ہو گئے، تو میرے پاس آئے تو کہنے لگے کہ کیسر یہ میں فیل ہو گیا ہوں، تو آپ میری ہیلپ کریں۔ میں کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، میں اپیل میں جانا چاہتا ہوں، جب بورڈ کو ہم جائیں گے وہاں پہ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا کیس آپ لڑیں۔ اچھا، مجھے اللہ نے یونیورسٹی میں اچھا نام دیا تھا، اچھی عزت دی تھی، کم سے کم اپنی کلاس کی حد تک، ٹھیک ہے، بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں گیا بورڈ کو، جب ہم نے خیر بورڈ پہ جانے سے پہلے میں نے جب وہ رپورٹ پڑھی تو مجھے اس میں کافی نقص نظر آئے، کافی گیپس نظر آئے، ٹیکنیکل نقص تھے اس میں، فار ایگزامپل ڈبل مارکنگ کے کچھ اس میں ڈسپیرٹیز تھیں، اور ایکسٹرنل ویریفیکیشن میں جو سیمپل جاتا ہے وہ اس میں کافی ڈسپیرٹیز تھیں۔ تو میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ بورڈ کے سامنے گئے کہ یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، باقی چاہوں گا بائیں ہاتھ کا، دس از سم تھنگ آئی کین گیٹ ڈن، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ تو خیر گئے، بڑے میں بھی ڈیش فلیش طریقے سے انہیں بتایا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، ساری غلطیاں میں نے انہیں گنوا کے انہیں کہا کہ آپ کیس کو اوور ٹرن کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کیس کو اوور ٹرن نہیں کر سکتے۔ اچھا، میرا جو دوست ہے وہ جوں ہماری یہ پروسیڈنگز آگے جائے اس کا حوصلہ ٹوٹتا جائے کہ یہ تو بڑے تو ہم اعتماد کے ساتھ آئے تھے، یہ تو ہماری بات ہی نہیں سن رہے۔ تو انہوں نے بھی پورے اعتماد کے ساتھ ہمیں وہاں سے فارغ کر دیا کہ بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ کے لیے، دیٹس اٹ، اینڈ آف دا اسٹوری۔ دوبارہ اپیل کی، پھر وہی ہے صاحب۔ تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ ہمارے پاس تو بڑا پاورفل کیس ہے، میں تو بڑے اعتماد کے ساتھ گیا تھا کہ یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ خیر، میرا دوست اب وہ پاکستان سے آیا ہوا تھا، اس کے خیر خواہ بھی تھے، حاسدین بھی تھے، لاکھوں روپیہ پاکستان سے آ بھی رہا تھا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اتنی انویسٹمنٹ بھی ہو، اور آپ کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے اچھی امید لگائی ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو فیس کرنا سب کو، یہ بڑا مشکل تھا اس کے لیے۔ وہ پھر میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ تمہاری رب سے بڑی بنتی ہے، بڑے روحانی آدمی ہو تم۔ اس کے خیال میں روحانی آدمی ہوں، خیر مجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے، تو تم دعا کرو، تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اگین اس کے خیال میں میری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں، دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اب دعا پہ ہی انہوں نے تو صاف نہ کر دی ہے۔ تو میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ رب کو پکارا کہ الہی اب کچھ کر دے، بڑا کام خراب ہو گیا ہے۔ اور جو میرا دوست ہے وہ مانتا بھی تھا کہ واقعی غلطی اس کی ہے، وہ اس نے غلطی کی ہے، وہ جو رزلٹ آیا ہے وہ ٹھیک ہی آیا ہے۔ تو اب میں رب سے باتیں بھی چل رہی ہیں، دعائیں بھی چل رہی ہیں، گڑ گڑا بھی رہا ہوں، اور اس کے سامنے میں نے بڑا ایک اسپاٹ لیس فیس رکھا ہوا ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے، ہو جائے گا۔ کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوئی، ہر طرح کی کوششیں کرنے کے باوجود ہم نے دیکھ لیا، اٹ واز بیسکلی اے نو، صاف انکار۔ اچھا، میرا دوست جو ہے اس کا حوصلہ ٹوٹا، اب یہ مجھے تانے دینے اس نے شروع کر دیے کہ تمہارا تو بڑا اللہ پہ اعتماد تھا، کدھر گیا اب؟ یہ بات مجھے بھی لگتی تھی کہ واقعی اللہ پہ میرا بڑا اعتماد تھا، وہ کدھر گیا؟ What happened؟ اب میں اس کے سامنے تو جو بھی کہتا تھا، تنہائی میں رب سے بڑی باتیں کرتا تھا کہ الہی یہ کیا ہو گیا، میرا اتنا وہ اعتماد تو نے توڑ دیا، اب میری دعائیں قبول نہیں کر رہا، میں کیا کروں؟ آہستہ آہستہ میرے دوست نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی، اور میں نے بھی اب کالز کرنا چھوڑ دی کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں اب میں۔ خیر، کچھ دن گزرے، ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ تو بڑی خوشی کے عالم میں میرے دوست کی کال آئی، کیسر بھائی، میں نے کہا کیا ہو گیا ابھی؟ کہتا ہے وہ مجھے ای میل آئی یونیورسٹی کی، انہوں نے ہمارا کیس ایکسیپٹ کر لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اگلے سال میں تھرو ہیں۔ حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیسے ہوا۔ وہ جب انہوں نے بعد میں پھر اپنی جب انٹرنل ڈسکشنز کی تو انہیں شاید اندازہ ہوا کہ جو ہم نے پوائنٹس ریز کیے تھے وہ ٹھیک ریز کیے تھے، تو ٹیکنیکلٹی پہ انہوں نے اپنا فیصلہ اوور ٹرن کر دیا۔ تو یہ تو ہوگی وہ پروسیجر کی ساری بات، لیکن اس میں سیکھنے کی جو بات تھی میرے لیے کہ میرے رب نے مجھے دوسری بار میری اوقات دکھا دی تھی۔ پہلی بار اس وقت جب میں بڑا ڈیشنگ قسم کا ایک وکیل بن کے گیا ہوا تھا،
اور سمجھتا تھا کہ یہ تو 15 منٹ کی بات ہے، میں کیس بند کر کے باہر آ جاؤں گا. اور دوسری بار اس وقت جب بالکل میری امید ٹوٹ، میرے دوست کی امید ٹوٹ گئی، تو اس نے بتایا کہ نہیں، رب نے بتایا کہ نہیں، میں ہوں. حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پایا. اس دن یہ قول مجھ پہ کھلا کہ جب انسان کے ارادے ٹوٹتے ہیں تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسا ہے جو ان سسٹم سے، اس مکان سے، اس زمان سے باہر ہے، اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. بے شک یہ وہی رب ہے جو بیابانوں میں چوپایوں کے نالے سنتا ہے. کبھی اس سے اپنی امید نہ توڑیے گا، اور کبھی بھی اپنے آپ پہ یہ زوم اور فخر نہ کیجیے گا کہ میں کچھ کر لوں گا. جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے.